السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ایک سوال پوری دنیا میں گونج رہا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اور اس سوال پر ایک مشہور شاعر اور ایک بڑے عالم دین کے درمیان ڈیبیٹ ہونے والی ہے۔ تو لوگ پوچھ رہے ہیں، کیا ایسی ڈیبیٹ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا صرف فتنہ بڑھتا ہے؟ تو آئیے آج کے حالات کو سامنے رکھ کر بغیر کسی تعصب کے مثبت اور منفی دونوں پہلو سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ موضوع کوئی آج کا نہیں ہے۔ اللہ کے وجود پر سوال ہمیشہ سے اٹھتا رہا ہے، اور قرآن بھی ایسے سوال کرنے والوں سے خطاب کرتا ہے، لیکن آج کے حالات تھوڑے مختلف ہیں۔ سوشل میڈیا ہر بات کو وائرل کرتا ہے، اور لوگ بھی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہر رائے لمحوں میں پبلک ہو جاتی ہے۔ ایسے دور میں ڈیبیٹ کا اثر صرف اسٹیج تک نہیں رہتا بلکہ پوری قوم تک جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس ڈیبیٹ کے کچھ فائدے بھی ہیں اور بہت سارے نقصان بھی ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ حق واضح ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ دل میں سوال رکھتے ہیں مگر پوچھ نہیں پاتے۔ جب ایسی کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے، کوئی ایسی بحث ہوتی ہے، تو سوال بھی سامنے آتا ہے اور جواب بھی مل جاتا ہے۔ اس سے عوام کو بہت زیادہ علم ملتا ہے۔ فائدہ نمبر 2، دلیل کی اہمیت بڑھتی ہے۔ اسلام جذبات سے نہیں، دلائل سے مضبوط ہے۔ ایسی ڈیبیٹ میں اسلام کی دلیلیں سامنے آتی ہے، اور کائنات کا سسٹم، انسان کی تخلیق، زندگی اور موت اور اخلاقیات سب سامنے آتی ہے۔ یہ سب چیزیں خدا کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ اور فائدہ نمبر 3، نوجوانوں کے ذہن صاف ہوتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ایتھیزم کے شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ڈیبیٹ ان کے ذہن کھول سکتی ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں سوال کرنا جرم نہیں ہے بلکہ جواب بھی موجود ہے۔ فائدہ نمبر 4، غلط فہمیاں کم ہوتی ہے۔ اس طرح کی گفتگو سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کی نمائندگی دلیل سے ہوتی ہے، غصے اور بد کلامی یا بدتمیزی سے نہیں ہوتی۔ اور فائدہ نمبر 5، ادب سکھاتا ہے۔ اگر ڈیبیٹ مہذب انداز میں ہو تو دنیا کو یہ سبق ملتا ہے کہ اختلاف کے باوجود عزت اور تہذیب کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تو تھی اس ڈیبیٹ کی پوزیٹیو سائیڈ۔ اب اس کی نیگیٹو سائیڈ کیا ہے، اس کے نقصان کیا ہے، اس کے ممکنہ نقصانات بھی ہیں میرے دوستو۔ نمبر 1، عام لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ دلیل کی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ دو لوگوں کے اختلاف دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی اللہ کا وجود مشکوک ہے۔ یہ غلط تاثر پھیل سکتا ہے اس ڈیبیٹ کے ذریعے۔ نقصان نمبر 2، فتنہ اور کنفیوژن بڑھ سکتا ہے۔ اگر ڈیبیٹ میں سخت الفاظ استعمال ہوئے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوئی تو ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ لوگ دین کو تماشا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، نقصان نمبر 3، ایتھیسٹ گروپس اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ بات کو توڑ مروڑ کر پھیلاتے ہیں اور نئی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور نقصان نمبر 4، دونوں فریق کے چاہنے والے لڑ پڑتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک طبقہ عالم دین کو برا کہے گا اور دوسرا شاعر یا دانشور جو بھی کوئی ہے اس پر حملہ کرے گا۔ نتیجے میں قوم تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور نقصان نمبر 5، اصل پیغام کھو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ خدا کا وجود ہے، لیکن لوگ بحث کو شخصیات کی جنگ بنا دیتے ہیں، اور وہ مقصد باقی نہیں رہتا جس کے لیے ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے حالات میں یہ ڈیبیٹ صحیح ہے یا غلط؟ اگر یہ ڈیبیٹ علمی با ادب دلیل پر مبنی ہو اور دونوں اطراف سچائی سمجھنے کی نیت رکھے تو یقیناً فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر مقصد پبلسٹی، ٹی آر پی یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہو تو یہ امت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسلام دلیل کی دعوت دیتا ہے مگر لڑائی جھگڑے سے روکتا ہے۔ لہٰذا ڈیبیٹ تب مفید ہے جب اس کا مقصد حق کو ظاہر کرنا ہو، نہ کہ فتنہ پھیلانا ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
دیکھنے والوں کو 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، بحث کو کھیل تماشا نہ سمجھے، یہ دین کا مسئلہ ہے، مذاق نہیں ہے۔ نمبر 2، احترام برقرار رکھے، جس سے اختلاف ہو اسے گالی دینا اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ کیسا ہی انسان ہو۔ نمبر 3، نتیجہ دل سے سمجھے، ہر چیز دلیل کے ساتھ لے، جذبات سے نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا وجود کسی ڈیبیٹ کا محتاج نہیں ہے۔ پورا آسمان اس کی گواہی ہے، زمین اس کی گواہی ہے، زمین کی ہر چیز اس کی نشانی ہے، انسان کا ہر سانس اس کے وجود کا ثبوت ہے۔ ڈیبیٹ فائدہ دے سکتی ہے، لیکن اصل یقین قرآن سے آتا ہے، حدیث سے آتا ہے، اور ایمان دل کے نور سے مضبوط ہوتا ہے۔ دعا کیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو حق پر قائم رکھ، ہمیں علوم دین کی سمجھ عطا کر، اور ہم تو ان شاعر صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شاعر صاحب کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، اختلاف کو فتنہ نہیں علم کا ذریعہ بنائے، اور